حضرت علامہ و مولانا مفتی محمد اشرف رضا مصباحی صاحب کی بلا، جن کی وساطت سے یہ حقیر فقیر آپ تک پہنچا، حضرت علامہ و مولانا مفتی عبدالواحد صاحب امام و خطیب جامع مسجد ریاسی، بجملہ علماء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے حوالے سے جو کچھ آپ نے سنا یہ ان کی ذرہ نوازی ہے۔ بہرحال اتنا ضرور عرض کروں کہ میری کوشش یہ رہتی ہے کہ میرے سامنے والا میرا بھائی، بزرگ، دوست میری بات سنے اور جتنا ٹائم میرے پاس وہ اسپینڈ کرے، چند باتیں سیکھ کے جائے۔ اسی ذہن کے ساتھ آپ بیٹھیں گے انشاءاللہ، میں کوشش کروں گا اور تھوڑی سی کوشش آپ بھی کریں گے انشاءاللہ تو بات بن جائے گی۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، فقد قال الله عز وجل في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، صدق الله العلي العظيم، وقال الله عز وجل في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليهم۔ درود حضوری کا نذرانہ، صلی اللہ علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ سارے بولیں یا رسول اللہ۔ بڑی توجہ کے ساتھ میں میری بات سننے کی کوشش کرنی ہے۔ آج کی کانفرنس دارالعلوم پیام رضا ریاسی کی سرزمین کے اوپر قائم دائم ہے۔ اصلاح معاشرہ کانفرنس ہے اور اس حوالے سے معاشرے میں اصلاح دو طریقوں سے اور فی الوقت یہ دونوں چیزیں اس چیز کا تقاضا کرتی ہیں کہ معاشرے کے اندر دونوں پہلوؤں سے اصلاح کی ضرورت ہے، عقیدے کے اعتبار سے اور معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی برائیوں کے اعتبار سے۔ اولاً میں آپ کو انتہائی آسان لب و لہجے کے اندر عقیدے کے اندر کس چیز کی ضرورت ہے وہ بیان کر دوں، اس کے بعد میں دوسرے ٹاپک کے اوپر آؤں گا۔ کوئی یہ نہ کہ مفتی صاحب ایک ٹاپک پہ نہ رہے، ٹاپک ہے اصلاح معاشرہ، اس کے دو پہلو ہیں۔ توجہ ہے آپ کی میری طرف، سارے بولیں یا رسول اللہ۔ انتہائی غور سے بات سننی۔ جس آیت کریمہ کی تلاوت کی اللہ پاک فرماتا ہے قل هو اللہ احد، اے نبی آپ فرما دیں اللہ ایک ہے۔ زور سے بولیں، آپ فرما دیں اللہ
ساتھ بولیں گے تاکہ بات بنے گی، بات سمجھانا مقصود ہے. آپ فرما دیں اللہ. ریلیشن کیا ہے توحید اور رسالت کے درمیان؟ آسان سی بات سمجھ میں آ جائے گی تو پورا ٹاپک پایا تکمیل کو پہنچ جائے گا. پہلے رسالت سمجھا دوں، توحید بآسانی سمجھ میں آ جائے گی. توجہ رکھنا، میں سمپل ڈیفینیشن بیان کروں گا کہ توحید کسے کہتے ہیں، آسان لب و لہجے میں. اللہ پاک اپنے جس بندے سے ہم کلام ہو جائے، جس بندے سے، زور سے بولیں، وہ نبی ہو جاتا ہے. کیا بن جاتا ہے وہ؟ زور سے بولیں، کیا بن جاتا ہے؟ اور زور سے بولیں. یہ بولنے کا مقصد سبحان اللہ نہیں بلوا رہا ہوں، میں اس لیے بلوا رہا ہوں تاکہ سوئے نہ رہے، جاگے رہے. 2-2.5 گھنٹے آپ بیٹھیں گے کانفرنس کے اندر، کم از کم کچھ ساتھ لے کے جائیں یار. کیوں بیٹھنے کا کیا مقصد ہے؟ نہیں سمجھے بات؟ میری محنت بھی ضائع، آپ کی بھی ضائع. کیا مقصد اتنے دور آنے کا؟ بات سمجھنا. جہاں بات سمجھ میں نہیں آئے بابا کھڑا ہو کے پوچھ لینا، یہ بات سمجھ میں نہیں آئی. میرے کوئی سٹار نہیں اترتے، کوئی بہت بڑا خطیب نہیں ہوں میں، کوئی ترم خان نہیں، چھوٹا سا بندہ ہوں، آپ کا بچہ ہوں میں بزرگوں کا. مجھے کہ مولوی صاحب یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، میں بات سمجھاؤں گا، لیکن توجہ رکھنا پوری. اللہ پاک جس سے ہم کلام ہو جائے وہ کون ہے؟ اور جس کو یہ حکم فرمائے کہ یہ نئے احکامات، نئی شریعت آگے پہنچا دے، وہ رسول بن جاتا ہے. کون بن جاتا ہے؟ شارٹ لفظوں میں نے آپ کو نبی اور رسول دونوں کی تعریف سمجھا دی. اب ایک بات ہے جو میرے موضوع سے ریلیٹڈ ہے، وہ سمجھنا ہے انتہائی آسان. اللہ پاک جب اپنے بندے سے ہم کلام ہونے کے بعد یہ کہتا ہے کہ یہ نئے احکام، نئی شریعت آگے پہنچا دے، یہ جو حکم ہے پہنچانا، پہنچا دو، یہ رسالت ہے. یہ کیا ہے؟ رسالت، رسول، نبی. 3 باتیں سمجھائی ابھی تک. کتنی باتیں؟ توجہ رکھنا. لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب توحید کے اوپر کاربند رہنے کی ضرورت ہے. آپ دائیں بائیں کی باتیں کرتے ہیں. میں نے کہا میرے یار بات سمجھنا کہ جس کو تو دائیں بائیں کہتا ہے اس کو قرآن نے کیا اہمیت دی ہے؟ توجہ ہے آپ کی میری طرف سے نہیں ہے؟ میں نے کہا پلٹ کے جا 1445 سال حضور کے وصال کو، اس سے تھوڑا پہلے چلے جا، پیچھے چلا جا. میرے حضور نے لوگوں کو بلایا اس لیے تھا کہ لوگوں کو توحید کی دعوت دے. کس کے لیے بلایا؟ زور سے بولے، کس کے لیے بلایا؟ حضرت علی سے فرمایا علی اٹھو، اللہ پاک کی طرف سے حکم ہوا ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ. میں چاہتا ہوں کہ میرے سارے رشتہ دار اکٹھے ہو جائیں، میں ان کے ساتھ بات کروں، ان کو بتاؤں کہ میں ایک دین لے کے آیا ہوں جو پکا اور سچا اور سونا اور صاف دین ہے. بلا کے لایا. اللہ پاک کی طرف سے حکم یہ تھا کہ آپ لوگوں کو بتائیں اور بلانے کے بعد ایک جملہ کہیں. وہ جملہ تھا قولوا لا الہ الا اللہ فتفلحوا. لوگوں کو سمجھا دیں کہ اے لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ لو فلاح پا جاؤ گے. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ بلایا کیوں تھا؟ اللہ کو ایک بتانے کے حکم یہی تھا. لوگوں کو اکٹھا کیا، کھلایا پلایا. کھلانے پلانے کے بغیر کوئی چارہ، اگر یہاں بھی پوسٹر میں نہ لکھا جائے کھانے پینے کا معقول انتظام ہے، اس جملے کو اگر کاٹ دیا جائے تو بہت سارے لوگ ایسے کرتے ہیں جیسے پوسٹر دیکھا ہی نہیں ہے. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ ابھی بھی پہلے آنے والا ادھر بعد میں آتا ہے، پہلے ادھر سون کے آتا ہے چکن بریانی ہے کہ مٹن بریانی ہے، پوری خبر لے کے آتے ہیں. توجہ، میرے حضور نے بلایا تو پہلے کھلایا پلایا. کھلانے پلانے کے بعد لوگوں کو اکٹھا کیا. اکٹھا کرنے کے بعد اللہ کی طرف دعوت دینی تھی تو میرے رب نے یہ نہ فرمایا، میرے حضور نے یہ نہ فرمایا کہ لوگوں لا الہ الا اللہ پڑھ لو فلاح پا جاؤ گے. میرے حضور نے بنیاد کیسے ڈالی؟ بنیاد سمجھنا. میرے حضور نے فرمایا لوگوں تم مجھے سچا مانتے ہو؟
میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ میں نے کہا یا رسول اللہ ان لوگوں کو توحید کی ضرورت ہے. توجہ ہے آپ کی میری طرف؟ سارے بولو یا رسول اللہ. موضوع کی طرف اور زور سے یا رسول اللہ. میں نے کہا اللہ کے حبیب آپ نے ان کو بلایا ہے توحید کے لیے. بلایا کس کے لیے ہے؟ حضور آپ اپنا آپ کیوں بیان کر رہے ہیں؟ حضور یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو؟ آپ کے ماننے سے کیا لینا دینا ہے؟ حضور یہ کیا ہے؟ میرے حضور نے فرمایا نہ خالی پوچھ نہیں رہا ہوں، تصدیق کرواؤں گا. جب لوگوں نے کہا ہم آپ کو صادق بھی مانتے ہیں، امین بھی مانتے ہیں، میرے نبی نے فرمایا پھر ایک اگزام سے گزرو، امتحان کیا ہے؟ میرے نبی نے ارشاد فرمایا مکے کے حالات بڑے بہتر ہیں، کوئی جنگ و جدال کا ماحول نہیں ہے. ابھی اگر تمہیں میں اس ماحول کے اندر یہ بات کہہ دوں اس پہاڑ کے پیچھے سے ابھی ایک لشکر نکل کے آنے والا ہے، میری بات کی تصدیق کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ میں نے کہا یا رسول اللہ آپ کو رب کی طرف سے حکم تھا کہ اللہ کو منواؤ، آپ تو اپنا آپ منوا رہے ہیں. آپ تو کیا کر رہے ہیں؟ زور سے بولے. اپنا آپ منوا رہے ہیں. میرے نبی نے درس یہ دیا، فرمایا توحید ایک پیڑ کا نام ہے. توحید ایک پیڑ کا نام ہے. فرمایا ایک پیڑ ہوا میں نہیں لگتا، اس پیڑ کے لیے رسالت کی زمین ہونا چاہیے. پیڑ کے لیے زمین کیسی ہونا چاہیے؟ رسالت کی زمین. میں نے کہا یا رسول اللہ رسالت کی زمین کیسے ہے؟ فرمایا جب یہ لوگ پکے دل سے صدق کے دل سے مجھے مان لیں گے، پھر اللہ کو ایک مانیں گے تو مومن بن جائیں گے. توجہ ہے آپ کی کہ نہیں؟ سارے بولے یا رسول اللہ، اور زور سے بولے یا رسول اللہ. میرے حضور نے بات منوائی، فرمایا مانتے ہو؟ کہا اگر آپ یہ بھی کہہ دیں کہ پہاڑ کے پیچھے سے لشکر آ رہی ہے تو مان جائیں گے. جب بالکل رسالت کی زمین ہموار ہوئی اس کے بعد پھر میرے حضور نے یہ جملہ ارشاد فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. سبحان اللہ. ابھی اور آگے چلو. ابھی سبحان اللہ کی بات میں پڑے گی. توجہ رکھنا میری بات کو، کوئی بھولا تو نہیں بیچ میں؟ نبی رسول رسالت. جی جی توجہ. جس آیت کو میں نے خطبے کے بیچ میں پڑھا اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے قل هو اللہ احد. اس سورت کے 3 نام ہیں. کتنے نام ہیں؟ وہ بابا زور سے، پیچھے والے زور سے، کتنے نام؟ معاشرے کے اندر اگر ایک چیز ٹھیک ہو جائے نا تو کانفرنس کا مقصد حل ہو جائے. لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب نے تقریر بڑی اچھی کی تھی، اور یہ کیا تقریر کی پتہ نہیں کیا. اور سونے ہو یہ کومیٹ پاس کرنے سے کوئی فائدہ نہیں تقریر اچھی کی کہ نہیں کی. یہ سمجھو میرے یار کہ مولوی صاحب کی کون سی بات یاد رہی کون سی نہیں رہی. بات یاد رکھنا میری، کیونکہ ہم حضور کے دین کے پیروکار ہیں. ہماری اس کے سوا کوئی کمائی نہیں ہے کہ قبر کے اندر جب پہنچے تو کہیں مر کے پہنچے ہیں یہاں اس دل ربا کے واسطے. حضور پوچھے بتا کیا کر کے آیا؟ کہ یا رسول اللہ تیرے دین کی خدمت کی ہے بس. اور یار ہمارا سہارا ہی یہی ہے. بات سمجھو گے نہیں تو بات بنے گی نہیں. میرے یاد رکھ ٹوٹ کے میری بات سمجھنا. قرآن پاک کے اندر سورت کے کتنے نام ہیں؟ زور سے بولو کتنے نام ہیں؟ سورہ اخلاص نمبر 2 والا نام ہے جو ہماری دیسی زبان میں جس کو ہم کہتے ہیں قل هو اللہ شریف. جی 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 کیا نام ہے؟ قل هو اللہ شریف. تیسرا والا اہم اور امپورٹنٹ نام جو میرا موضوع سخن ہے سورہ توحید. سبحان اللہ. سورہ توحید. پیچھے سے سارے بولو سورہ توحید. شاباش. پورے قرآن میں 114 سورتوں میں توحید نام کی سورت ایک ہی. توحید نام کی سورت لیکن اللہ پاک نے اس سورہ توحید کی ابتدا بھی توحید سے نہ فرمائی. توجہ ہے آپ کی؟ سورہ توحید کی ابتدا بھی توحید سے نہ فرمائی، رسالت سے فرمائی. رسالت وہی جو میں نے آپ کو سمجھایا. جب اللہ پاک اپنے نبی سے کہتا ہے یہ بات آگے کہہ دو، یہ رسالت ہے. اللہ پاک نے اپنے حبیب سے فرمایا قل هو اللہ احد. اے نبی آپ کہہ دو اللہ ایک ہے. اللہ پاک نے اس سورت کی بنیاد بھی توحید سے نہ رکھی، ذات رسول سے رکھی. میں ہوں تو ایک، بے نیاز ہوں، لیکن نبی آپ کہہ دو جو آپ کے در سے ہو کے مجھے ایک مانے وہ مومن ہے.
توجہ ہے آپ سب کی، سارے بولے یا رسول اللہ، اور زور سے بولے درود حضوری پڑھ لیں، صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ توجہ رکھیں، توجہ ایک بار اور پیچھے تک سارے بولے یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے سب کو انشاءاللہ؟ جی انشاءاللہ۔ بات سمجھتے رہنا۔ بنیاد رکھی سورہ توحید کی تو رسالت پر رکھی۔ اب صحابہ کا امتحان شروع ہو گیا کہ یہ فقط توحید کو پکڑ کے تھامے ہیں یا در رسول سے وابستہ ہیں، امتحان شروع۔ جی ہجرت کی مکہ پاک سے تو گئے مدینہ، کہاں گئے؟ مدینہ۔ تشریف لے گئے۔ خانہ کعبہ عزت عظمت حرمت والی جگہ ہے۔ حالت کفر میں جب یہ صحابہ موجود تھے تو اس وقت بھی ان کے قلب و جگر کے اندر خانہ کعبہ کی عظمت موجود تھی۔ طور طریقے غلط تھے لیکن خانہ کعبہ کی عظمت بہرحال موجود تھی۔ تقاضا یہ تھا کہ جب نماز فرض ہوئی تو قبلہ کہاں بنایا جائے؟ خانہ کعبہ کو بنایا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آلریڈی اس جگہ کی، اس مقام کی عظمت ان صحابہ کے درمیان موجود ہے، جب ادھر مڑ کے نماز پڑھیں گے تو بڑی بہتری ہے۔ اس کو یوں سمجھ لیں کہ جس طریقے سے کوئی مولوی صاحب کسی لڑکی کو شادی کر کے لے آئے یو پی سے، توجہ رکھنا بھائی طرف، جی جی۔ کہاں سے لے آئے؟ گھر کے اندر کچھ کھانے وہ بنتے ہیں، وہ چیزیں اویلیبل ہیں جو یو پی میں بھی کھائی جاتی ہیں، جو ادھر بھی کھائی جاتی ہیں۔ گھر کا اگر نظام بہتر چلانا ہے تو کیسے چلایا جائے؟ وہ چیزیں پکائی جائیں جو یہ یو پی والی بہن بھی کھا لیتی ہے۔ ہماری بہن مولوی صاحب کی نہیں بنے گی، مولوی صاحب کی بھی ہے، توجہ ہے آپ کی کہ نہیں؟ جی جی۔ نظام بہتر رہتا ہے۔ سیم اسی طریقے سے ہجرت کر کے آئے مکہ سے مدینہ، مکہ کی عظمت دلوں میں موجود ہے۔ نماز کہاں مڑ کے پڑھنا چاہیے تھی؟ کعبے کی طرف، مکے کی طرف۔ کیوں؟ اس لیے کہ آلریڈی عظمت موجود ہے نا۔ 18 مہینے تک لوگوں کے رخوں کو پھیرا اور نماز پڑھوائی مڑ کے کہاں؟ مسجد اقصی کی طرف۔ الہی کیوں؟ کیا مسئلہ ہے؟ یہ تیرے حبیب کے یار ہیں، ان سے اتنا امتحان۔ خانہ کعبہ کو مانتے ہیں اور بس خانہ کعبہ کا مقام مسجد اقصی سے بلند ہے۔ نماز کہاں پڑھوانی تھی؟ فرض ہوتے ہی کس کی طرف؟ مکہ کی طرف، خانہ کعبہ کی طرف نا۔ 18 مہینے تک پڑھواتے رہے مسجد اقصی کی طرف۔ کیوں؟ فرمایا تاکہ پتہ لگے یہ میرے رسول کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں یا خانہ کعبہ کے پیچھے ہیں۔ پتہ لگایا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، جب آپ کا چہرہ دیکھ کر ہم نے سارا کچھ چھوڑ دیا، خانہ کعبہ کیا ہے؟ آپ نے بتا دیا اللہ ایک ہے تو بات ختم ہو گئی۔ آپ کے کہنے پہ ایمان لائے، جدھر چاہے وہاں منہ موڑ کے نماز پڑھوا لے۔ سبحان اللہ۔ 18 مہینے گزر گئے تو پھر توجہ ہوئی، یہودی لگے تانے مارنے۔ تانے کیا مارتے؟ کہنے لگے نبی ان کا دین تو نیا لے کے آیا، لیکن جس طرف نماز مڑ کے پڑھتے ہیں وہ تو ہمارا ہی قبلہ ہے۔ رب کو کچھ اور منظور تھا۔ بعض روایتوں میں ظہر کا وقت، بعض میں عصر کا۔ حضور کے قلب اطہر پر خیال گزرا، دل میں خیال آیا یہ یہودی تانے مارتے ہیں، کیوں نہ قبلہ چینج اگر ہو جاتا تو بہتر تھا۔ رب نے فرمایا میرے حبیب دو موقع ہیں، ایک تیر سے دو شکار۔ سبحان اللہ۔ مکہ میں ان کا بزنس تھا، تجارت تھا، سارا کچھ چھوڑ کے تیرے پیچھے آ گئے، میں نے دیکھ لیا ایمان پختہ ہے،
نماز فرض ہوئی تو میں نے ان کو خانہ کعبہ سے ہٹا کر مسجد اقصی کی طرف پھیر کے رکھا، اقدام دیا۔ میرے یار 18 مہینے ہو گئے